11 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور 11 بجے سے پہلے ہی عدالت کی یہ ریمارک سامنے آ گئے ہیں۔ عدالت کے پاس ہمیشہ یہ اختیار ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف سیاسی کیسز میں نظر آتی ہے کہ وہ بے خوف و خطر فیصلے کرے، وہ ان پرابلمز کے پہ فوکس کرے کہ جو عدلیہ کی اصلاحاتی ایک پروگرام کی وجہ سے بہتر ہو سکتی ہے، کہ ہمیں وہ فیتھ واپس لانے کی ضرورت ہے اقدامات کے ذریعے۔ بانی پی ٹی کے خلاف جو کیسز ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر ہیں۔ پاکستان کو اس جگہ سے نکال کے آگے چلنا پڑے گا۔ السلام علیکم، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلیمان اوان، اور آج پھر 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا اور عدالت کی ریمارکس تھے کہ 2 بار جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو طلب کیا گیا لیکن وہ نہیں آئے، نہ ملزمان کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور جج صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں صبح 8 بجے سے یہاں پر بیٹھا ہوں لیکن کوئی بھی ملزم کے وکیل یا ملزم جو ہے عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری موجود ہیں سلمان منصور صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا قانون کے مطابق کیا ہے کہ 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا اور 11 بجے سے پہلے ہی جو ہے عدالت کی یہ ریمارک سامنے آ گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 مرتبہ بلایا گیا اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، تو کیا اس طرح جو ہے وہ تاریخی اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ کیا عدالت کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ عدالت دوبارہ ان کو بلاتی یا آج ہی فیصلہ سنایا جاتا؟ دیکھیں، آپ اس قسم کے واقعات کو ایک بڑی پرابلم کے حوالے سے دیکھیں۔ عدالت کے پاس ہمیشہ یہ اختیار ہوتا ہے۔ عدالت کے پاس نہ صرف یہ اختیار ہوتا ہے بلکہ اس کو ایکسرسائز بھی کرنا چاہیے۔ کسی بھی اچھے معاشرے میں جہاں عدالتی سسٹم جو ہے وہ اپنی پوری طاقت سے چل رہا ہو اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ریگولر ججز کام طریقے سے اس کو کرنا چاہے، تو عدالت کے پاس یہ تمام اختیارات موجود ہیں۔ یہ پرابلمز یا یہ گفتگو آپ کو، افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف سیاسی کیسز میں نظر آتی ہے یا وہ ہائی لائٹ سیاسی کیسز میں ہوتی ہے۔ یہ پرابلمز عام آدمی ڈیلی فیس کرتا ہے جس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ آپ نے حوالہ دیا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کے کیس میں آپ کو یہ پرابلم نظر آ رہی، ہم عام آدمی کے کیسز میں دیکھتے ہیں اس طرح کی روز پرابلمز ہیں جہاں عدالتیں ہیں وہ اپنا اختیارات استعمال اس طریقے سے عام آدمی کے حق میں نہیں کر سک رہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالت کو اتنی طاقت دی جائے، ہر عدالت کو اتنی طاقت ہو کہ وہ بے خوف و خطر فیصلے کریں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا پریشر ہے جس پر جو مؤخر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سیاسی کیسز ہیں، عام روٹین کی تو بات کرتے ہیں، عام روٹین میں ہم نے دیکھا بھی ہے کورٹس کو، لیکن اس کیس میں کیا اسپیشل ہے، کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے بار بار؟ دیکھیں، میں پی ٹی آئی سے وابستہ نہیں ہوں، اس لیے میں یہ تو نہیں، اس کیس میں بھی میں نہیں موجود کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی یہ بتا سکوں کہ وہاں وجوہات کیا ہو رہی ہیں۔ میں تو آپ کو صرف یہ بات کر سکتا ہوں جنرلی کہ بحیثیت ایک لائر کے ہم سسٹم کو، اس مختلف پرابلمس کو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ان پرابلمس کے پہ فوکس کرے کہ جو عدلیہ کی اصلاحاتی ایک پروگرام کی وجہ سے بہتر ہو سکتی ہے، جو اعتماد دینے سے، سسٹم میں فیتھ عام آدمی کا ڈیولپ کرنے سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ میں بار بار آپ کو یہ اصرار کر رہا ہوں کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایسے مسائل کی گفتگو ہم یا نواز شریف صاحب کے کیسز میں کرتے ہیں، یا عمران خان صاحب کے کیسز میں کرتے ہیں، یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیسز میں کرتے تھے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لانگ ٹرم میں یہ روزمرہ یہ پرابلمز جو ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں، سسٹم اس لیول پر کیوں پہنچا ہے کہ کسی بھی سیاسی کیس میں یا ہائی سٹیک کیس میں یہ سوال بھی اٹھے۔ لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے نظام پہ، لوگوں کا یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ سوال اٹھ ہی نہیں سکتا کسی بھی عدالت پہ کہ جناب کسی بھی قسم کا انفلوئنس کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا یا یہ بات کرنا ہی ہماری سوسائٹی اور سسٹم کی زوال کی ایک بڑی نشانی ہے کہ میں اور آپ یہ بحث کرنے آج یہاں کھڑے ہوں کہ کیا کسی سیاسی پریشر کی وجہ سے عدالت کیس کو ڈیلے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ بھئی ہم ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں وہ فیتھ واپس لانے کی ضرورت ہے اقدامات کے ذریعے، گورنمنٹ لیول پر، ریفارمز کے لیول پر، جہاں یہ فیتھ بحال ہو کہ سیاسی یا غیر سیاسی جو بھی کیس ہے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ عدالت کسی کے بھی زیر اثر آ کر اپنے فیصلے مؤخر کر دے گی یا ڈیٹیں دے دے گی یا بڑھا دے گی۔ یہ عدالت کا کام ہے۔ یہ کیسی عدالت ہے جس کے بارے میں ہم ایسی گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ معاملہ اس سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ اس کو آپ سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کے خدا کے لیے، عوام کے لیے، ملک اور قوم کے حوالے سے دیکھیں۔ یہ صرف اور صرف سیاسی لیڈران کے مسائل نہیں ہیں، وہ 1 یا 2 لوگ ہیں،
یہ اس ملک کے 24-25 کروڑ عوام کے مسائل ہیں۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے بانی پی ٹی کے خلاف جو کیسز ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر ہیں یا میرٹ پہ بنائے گئے تھے؟ دیکھیے یہ تو ایک سیاسی آپ کا سوال ہے، اور ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ایک ہسٹری ہے 1990 سے کہ سیاسی طریقے پر کیسز بنا کے لوگوں کو اس نظام سے سبجیکٹ، اس نظام کی کمزوریوں کا، ایڈمنسٹریشن سسٹم کا فائدہ اٹھا جاتا ہے، اپنے مخالفوں کو کیسوں میں پھنسا دیا جائے۔ عام لیول پر بھی یہی پالیٹکس ہوتی ہے، ضلع کے لیول پہ بھی یہی پالیٹکس ہوتی ہے، نیشنل لیول پہ بھی انفارچونیٹلی یہی پالیٹکس ہوتی ہے۔ یہ پالیٹکس اس سے باہر ہونی چاہیے۔ خدارہ پولیس کے نظام کو، عدالت کے نظام کو آپ پالیٹکس سے باہر نکالیں۔ اگر آپ اس کو باہر نہیں نکالتے تو ہم پاکستان 1857 سے پیچھے ہی پھنسا رہے گا ساری عمر۔ آپ نے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے کہ جعلی مقدمہ چودھری کسی پہ بھی کروا دیں، آپ نے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے کہ جعلی قتل کا کیس علاقے کا بڑا کوئی بھی کسی پہ کروا دے اور اگلی 20 نسلیں اس کی بھگتتی رہیں اسی کیس کو۔ ہمیں اس سے اپنے پاکستان کو اس جگہ سے نکال کے آگے چلنا پڑے گا اگر ہم نے پاکستان کو ترقی پہ لے جانا ہے۔ ایک طرف آپ اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف جو 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے جوڈیشری آزاد ہے اس حوالے سے بھی؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم پر صرف ہمارا اعتراض یہی ہے، آپ نے پرانی ایک مثال سنی ہوگی کہ وہ اینیمل فارم کی ایک سٹوری ہے کہ آپ انقلاب کے نام پر صرف پچھلے رولر کو ریپلیس کر کے خود اس کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم سے اگر آپ کا مقصد اوپننس ہے تو اوپننس لے کے آئے نا، یہ کیا کہ گورنمنٹ اسی طرح خاموشی سے بیٹھ کے عدالت میں بتائے کہ کون سا کیس آپ نے کس جج نے سننا ہے، میرے خلاف کیس فلاں جج سنے گا اور فلاں جج نہیں سنے گا۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور لیجسلیچر اپنے پاؤں اس طرح نہیں مضبوط کر سکتی کہ وہ عدالتی نظام کو اتنا کمزور کر دے کہ جتنا جس کی مرضی ہو بیٹھ کے حکومت میں ہلا لے۔ وہ اس طرح یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی بات ہے۔ پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا سوچیں، وہ ایسا مضبوط عدالتی نظام بنائیں کہ کل کلا ان کے خلاف بھی جب وہ اپوزیشن میں ہو جھوٹے کیسز بنے تو یہ عدالتی نظام انہیں پروٹیکٹ کر سکے۔